شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو سردیوں کے موسم میں بچوں کو ایک یا دو بار متاثر کرتی ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ بچے جن کی عمر 1 ماہ سے لے کے 6 سال تک ہوتی ہے۔ یہ بیماری بچوں اور بڑوں کو یکساں طور پہ متاثر کرتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی، اس بیماری کو عمومی زبان میں فلو کہتے ہیں، اور طبی زبان میں اسے ناک، کان یا گلے کی سوزش کہتے ہیں، یا اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن۔ بیماری کی وجہ وائرسز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کسی کے کھانسنے سے دوسروں کے ناک، کان، گلے کو متاثر کر دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر یہ علامات دوسرے میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہی جراثیم اگر سانس کی نالیوں میں چلے جائیں اور پھیپھڑوں کو متاثر کر دیں تو پھر اس بیماری کا نام نمونیا ہو جاتا ہے۔ نمونیا ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کا جو ہے مناسب وقت پہ علاج نہ کروایا جائے تو بیماری کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے اور بچوں کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہسپتالوں میں بچوں کے وارڈز میں 80% داخلے اسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 یا 3 مریضوں کو داخل رکھنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اسکول میں اپنے بچوں کو، کمیونٹی کو اس بیماری سے کیسے بچائیں۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ والدین کو نمونیا کی بیماری کی ابتدائی علامات بتائی جائیں تاکہ وہ علاج کے لیے بر وقت ڈاکٹر سے مشورہ کر سکیں۔ تیسرا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ مائیں اس بیماری کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں اور ان کی سوچ سے بچوں کی صحت پہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ چلو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے۔ فلو میں مبتلا شخص کوئی جب کھانستا ہے تو کھانسنے سے اس کے جراثیم 1 میٹر تک فضا میں چلے جاتے ہیں اور 5 سے لے کے 15 منٹ تک وہاں رہتے ہیں، اور جب کوئی صحت مند آدمی اس فضا میں سانس لیتا ہے تو یہی جراثیم اس کی سانس کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں، ناک، کان اور گلے کو متاثر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جراثیم دوسروں تک نہ پہنچیں اور بیماری کا پھیلاؤ رک جائے۔ اس مقصد کے لیے 4 باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو کھانسی ہے وہ ماسک پہنے اور اس وقت تک اس کا استعمال جاری رکھے جب تک کھانسی ٹھیک نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماسک میسر نہیں ہے تو پھر آپ کھانستے وقت اپنا ہاتھ منہ میں رکھیں۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جراثیم فضا میں دور تک نہیں جائیں گے اور دوسرے اس سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسکولوں میں بچوں کو اس طرح کرنا سکھایا جاتا ہے تاکہ اسکول میں بچے اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کو کھانسی شدید ہے اسے 1-2 دن کے لیے اسکول مت بھیجیں۔ اس طرح کرنے سے اسکول میں جو بچے محفوظ رہیں گے، پھر وہاں سے وہ اسکول سے خاندان ان کے محفوظ رہیں گے اور بیماری کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس بیماری میں اپنے ناک کو صاف کریں یا منہ کو صاف کریں ٹیشو پیپر سے یا تولیے سے، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کریں۔ اس طرح کرنے سے یہ جراثیم دوسروں کے کپڑوں یا ناک میں نہیں پہنچ سکتے اور دوسرے لوگ جو ہے اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا یہ خیال ہے اگر ان 4 باتوں پہ عمل کر لیا جائے تو بیماری کا 50% تک پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے اور یوں بچے فلو اور نمونیا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیماری کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہیں نمونیا کی ابتدائی علامات۔ یہ 5 اہم علامات کا جاننا ضروری ہے تاکہ بر وقت ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی عموماً 3 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بیماری 3 دن سے زیادہ رہے تو نمونیا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ بیماری چھوٹے بچوں میں اس کی علامات زیادہ اور بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے اگر دودھ پینا، یعنی 6 ماہ کی عمر تک جو بچے ہیں، اگر وہ دودھ پینا کم کر دیں یا دودھ نہ پئیں یا ان کو الٹی آئے تو یہ نمونیا کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ یا بچہ بلا وجہ روئے اور یا رونے سے چہرے کا رنگ بدل جائے، وہ سرخ ہو جائے یا نیلا ہو جائے، یہ خون میں آکسیجن کی کمی کی علامت ہے اور نمونیا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یا سانس لینے سے آوازیں آئیں اور بچے کے منہ میں تھوک ہو یا جھاگ آئے تو یہ بھی سینے میں بلغم اور ریشے کی علامت ہے۔ اور اگر بچے کا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جائے اور بچے کو سانس مشکل سے آئے، یہ نمونیا کی انتہائی خطرناک علامت ہے۔ فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ بروقت علاج ہو جائے اور بچے کو ہسپتال میں داخلے سے بچایا جا سکے۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، یعنی مائیں اس بیماری کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اکثر مائیں اس بیماری کی وجہ موسم کی تبدیلی، ٹھنڈی ہوا، بارش یا ٹھنڈے پانی سے کپڑے کو دھونا سمجھتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے مائیں بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتی اور گھر کے دوسرے افراد فلو اور نمونیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری مائیں اس بیماری کی وجہ ٹھوس غذا، مثلاً چاول، کیلا، ٹھنڈی کھیر یا جوس یا بوتل یا کلفی کو سمجھتی ہیں اور ٹھوس غذائیں دینا بند کر دیتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ میرے کلینک میں ایسی مائیں بھی آتی ہیں جو کئی مہینوں تک اپنے بچوں کو یہ غذائیں نہیں دیتی اور اکثر ان کے بچوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔